الرحمن الرحيم نبدأ نستعين توكلت على عباد الله الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد في شأن عظمة الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا نبينا مولانا محمد وسلم صلاة والسلام سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی وسلم. تمام عاشقین مریدین اور تمام امت مسلمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمام آئے ہوئے عاشقین مریدین سے یہ آج کی محفل کا آغاز ابھی سرکار غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے اور ختم بھی ہونے والا ہے. آج سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی خطب ربانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے شان و شوکت میں یہ محفل سجائی گئی ہے اور مجھے جس دن سے 11ویں کا یہ مہینہ شروع ہوا ہے الحمدللہ بھی ختم بھی ہونے والا ہے, تھوڑے دن بچا ہوا ہے. اس 11ویں کے ذریعے سے مجھے بہت سے لوگوں نے بہت سے میرے مریدوں نے اور بہت سے میرے دوست احبابوں نے مجھے پوچھا کہ صاحب کیا 11ویں کرنا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا اسے جائز قرار دیا گیا ہے. اس سے بہت سے سوال ہونے لگے تھے. حقیقت بات یہ ہے سرکار غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ صدقے طفیل میں یہ 11ویں جو ہمیں نیازیں کرتے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے. اور کہیں لوگوں نے اسے بدعتی قرار دیا گیا, کہیں لوگوں نے شرک بولا گیا. لیکن جب ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, جیسا کہ شہر کے باہر جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں اس گاؤں میں رہتے ہیں جو لوگوں نے ان کو جا کے پیغام پہنچا جاتا ہے یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, بدعت ہے. آخر میں سرکار غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ کی کچھ ان کی شان کچھ بیان کرنے سے پہلے آپ کو ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ آخر شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے. مجھے آصف نے آگے آصف بھائی مجھے کچھ کہنے لگے آگے, بولے صاحب 11ویں کرنا صحیح ہے کیا غلط ہے. کہیں ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں آ کے ہم لوگوں کہنے کہ سب بدعتی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. جب میں ان سے پوچھا تو کہیں لکھا ہے, کیا لکھا ہے, لیکن صحیح دلیل تو نہیں ملی. پھر بھی آصف آ کے مجھے کہنے لگے صاحب یہ کیا بات ہے. میں آصف بولا تو کیا چاہتا ہے, تو کیا سمجھتا ہے اس کے بارے میں. تو میں پہلے آپ سے میں کچھ اس کے بارے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ شرک آخر ہے کیا, بدعتی ہے کیا. پہلی بات ہے ذہن میں یہ بات رکھو کہ شرک اسے کہا گیا جس سے اللہ کے سوا کسی کو اور کو اللہ ماننا اور اس کے بعد کسی کو خدا ماننا, یہ شرک ہو گیا. اس کے آگے کسی کو اور خدا ماننا یہ شرک ہو گیا, اور کسی کو اور اللہ ماننا یہ شرک ہو گیا. اب رہی بات ہمارے اسلام میں
اہل اسلام میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ ان پڑھ سے ان پڑھ جاہل سے جاہل انسان بھی کبھی نہیں کہتا کہ اللہ دو ہے، اللہ ایک ہی ہے، کیونکہ ہم اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ نبی کے بعد کوئی عبادت کے لائق ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول ہے، لیکن ابھی کو ہم نے اللہ نہیں مان رہے، اسے اللہ نہیں بول رہے، ہم نبی کو صرف ہمیں نبی مان رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مان رہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھنے ہم ان کے امت ہیں، پھر بھی ہم ان کو اللہ نہیں بول رہے۔ ہمارے وہ نبی ہے، ہمارے وہ رسول ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے آخر پیغمبر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کی عبادت کرنے کے لائق ہے۔ اب رہی بات ہم جو دربار ولیوں میں جا رہے ہیں، ان کو صاحب ولی کہا جا رہا ہے، اللہ کے دوست کہا جا رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، وہ اللہ کے قریب ہونے والے اور ان اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اور ان کو ولی ہی کہا جا رہا ہے، صاحب ولی کہا جا رہا ہے، ان کو ہمیں اللہ بھی نہیں بولا جا رہا۔ اب دوسری بات، اب جیسے کہ صحابہ کرام آ گئے، خلفائے کرام آ گئے، خلفائے راشدین آ گئے، تبع تابان آ گئے، ہم کو تبع تابان ہی کہا جا رہا ہے، صحابہ کو صحابہ کرام ہی کہا جا رہا ہے۔ اب جو 12 امام ہے ان کو اماموں ان کو بولا جا رہا ہے، جیسا کہ حضرت امام علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زین العابدین، حضرت باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، امام عسکری، ہے کہ نہیں، امام مہدی، ہم ان کو امام بولا جا رہا ہے، ان کو بھی اللہ نہیں بولا جا رہا۔ اگر ان کو ہمیں اللہ بولا جائے تو شرک ہو گیا۔ اب دوبارہ جو شرک کی بات ہو جائے گی تو میں آپ کو سمجھ میں آ گئی، ہم پیر و مرشد کا اپنا رہبر مان رہے ہیں، ہمارا مرشید مان رہے ہیں، ہمارا راہ پہ دکھائے چلانے والے آ رہے ہیں، ہمارے پیر و مرشد کو مرشد ہی مانا جا رہا ہے، کبھی اللہ نہیں بولا جا رہا۔ اب دوسری پہلو جو ہے، دوسرا جو رخ ہے جو بدعتی کا، اور دوبارہ میں بات بولتا ہوں کہ چند لوگوں نے بدعتی اور شرک کو دونوں ایک ہی الفاظ سمجھ لے بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہمارے بتانے والے جو صحیح نہیں بتا رہے، گمراہ کرتے جا رہے ہیں، بات بتا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، دونوں ایک ہی ٹائم بولتے تھے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں کرنا ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ لیکن شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، پہلے آپ یہ سمجھو۔ یہ چند لوگوں نے یہ الفاظ کو ایک ہی سمجھے، یہ شرک الگ ہے، یہ بدعت الگ ہے۔ میں شرک آپ کو مسئلہ حل کر دیا، اب بدعتی کا میں بتاتا ہوں، اس کا بھی خلاصہ کرتا ہوں۔ اب بدعتی کسے کہتے ہیں؟ بدعتی اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر جو دین کے اندر جو رسم نہیں ہے، اس دین کے اندر اسے داخل کرنا، اسے بدعتی بولا گیا ہے نا۔ صرف اب سمجھ میں نہیں، جو بدعتی کسے بولا جا رہا ہے، جو دین کے اندر نہیں ہے اسے داخل کرنا، وہ بدعتی ہے۔ اب لوگ آپ کیا کہتے ہیں، مانو کہ جو بدعتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 11ویں کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم مناتے تھے کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مناتے تھے کیا؟ اب یہ بدعتی اسے لا رہے تھے، بولے کہ ارے بھائی تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی، آپ عقل کے اندر تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم مناتے تھے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محرم اس لیے نہیں مناتے کہ اس زمانے کے اندر جو محرم منانے کا جو تھا روایہ، محرم اچھے بھی لیا تھا اور خوشخبری بھی تھی، اور ہمارے لیے بھی محرم جو ہے خوشخبری کی بھی ہے، غم کا مہینہ بھی ہے، بات سمجھ لو۔ اب اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امام حسین کربلا میں شہید ہونے کے بعد میں، تب اسے ہم لوگوں نے اسے ہمیں منانا، اس لیے دکھوں کا مہینہ منایا، خوشی کا مہینہ منایا۔ اب اسے منایا جا رہا کیا ہے؟ اب عید میلاد النبی، عید میلاد النبی سے اب تو بولے کہ عید میلاد النبی نبی منائے تھے کیا؟ ارے ضرور کیوں نہیں منائے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش جو تاریخ آتی تھی، جس جو ہفتے کا جو پیر آتا تھا،
اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش دن میں اس میں خوشی میں آپ روزہ رکھتے تھے. بات یہ تو سمجھ میں آ گئی. کئی روایت میں کئی حدیثوں میں آپ پڑھ کے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی پیدائش جب دن آتا تھا ہر ہفتے میں پیر آتا تھا پیر کا روزہ اپنے رکھتے تھے. آپ نے اس میں خوشی ظاہر کرتے تھے. اب آپ کہیں گے کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے روزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے تو آپ بھی روزہ رکھو. ارے وہ صحیح بات ہے روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھنا کہتے ہیں کبھی چھوڑنا چھوڑ دیا کبھی رکھتے تھے کبھی روزہ چھوڑ دیتے. اس لیے کیسا کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ میری سنت دے کے میرے امتی یہ اسے روزہ رکھنا نہ شروع کرے. کیونکہ اگر نبی نے اگر اسے کنٹینیو اگر رکھتا تو اگر اسے مختصر روزہ رکھتے تو امت کے اوپر روزہ فرض جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ یہ روزہ میرے امتی کو فرض نہ ہو جائے تو میں اسے چھوڑنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنا شروع کر دیا. کیونکہ رمضان کے روزے صرف فرض رکھا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا دی. اب جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مناتے تو اس میں حرج کیا تھا. اب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو منا رہے اس میں حرج کیا ہے. ارے وہ نبی کے صدقے میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اپنی جان تک اٹھا سکتے ہیں اپنا کاروبار اٹھا سکتے ہیں اپنا گھر بار اٹھا سکتے ہیں. نبی کے خوشی میں میلاد منانا یہ شرک کہاں ہو گیا بدعت کہاں ہو گیا. یہ بدعت تو نہیں ہے نہیں خود اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اس چیزوں سے. کیونکہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ نبی بن کے گئے سارے جہاں کے رحمت بن گئے کل رحمت للعالمین بن کے آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پر کل رحمت للعالمین بن گئے وہ رحمت بن کے آ گئے ساری جہاں کی رحمت ہمارے اوپر بن کے آ گئی. ہم اس نبی کا میلاد نہیں منائے کیوں نہیں منائے. اور آپ جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کا میلاد منائے تو ٹھیک ہے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کا میلاد منائے تو ٹھیک ہے اپنے باپ دادا کا منائے تو ٹھیک ہے. اب بھی جو میں بڑے شریعت کا جو ڈھنڈورا پھرتے نہیں یہ لوگوں نے خود اپنے بچوں کا برتھ ڈے بنا رہے اپنی بچوں کو چھوڑو اپنی بیویوں کا منا رہے اپنی بیویوں کا برتھ ڈے بنا. جب اپنے گھر میں بڑی شان و شوکت برتھ ڈے کرتے ہیں موبائل کے اسٹیٹس رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کا منانا بدعت ہے. یہ کہاں کا تمہارا شریعت ہے. کہیں جگہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بتایا ہے دیکھو اٹھا کے دیکھو کہیں کتابیں پڑھو تو حضور اکرم. اب رہی بات دوسری اب بدعت کی بات آ گئی. میں چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد پر غور کرو. میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو کچھ صحیح سمجھنے کے لیے بات بتا رہا ہوں آپ سمجھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن تھا وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا تاجدار انعامدار احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن جو نازل کیا وہ آسمانی کتاب تھی جو وحی آتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھاتے تھے. یہ بات آپ بہت سنو. جب نبی کے صدقے طفیل میں قرآن نازل ہو گیا جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے وہ لکھاتے تھے. اب یہ بھی ذہن میں رکھو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قلم نہیں اٹھایا کبھی قلم پکڑا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتی تھی قرآن کی جو وہی آتی تھی وہ لکھاتے تھے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قلم اٹھا کے کبھی لکھا ہی نہیں. تاکہ اس لیے نہیں لکھا تو آج کے دور کے جو جاہل منافق جو لوگ بیٹھے ہوئے تو اگر یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہیں آتی تھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قلم پکڑا ہی نہیں. آج بھی صرف لوگ ہیں آج بھی منافق لوگ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے تھے لکھتے نہیں تھے آتے تھے سنتے تھے سناتے تھے اور لکھاتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتوں کے اوپر لکھنا شروع کر دیا پتے بکھر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ سے کیا کرے چمڑے پہ لکھنا شروع کرے. تبدیل ہو گئی
پہلے پتوں پہ لکھتے تھے، پھر چمڑے پہ لکھنا تبدیل ہو گئی، یہی سال کئی سال چلتا گیا. اس زمانے میں کوئی ایسے اسٹینڈرڈ پرنٹ کے پیپر نہیں تھے، ایسے اسٹینڈرڈ قلم نہیں تھے، یہ کیا نہیں کچھ بھی تھا. جو آج کے دور کے اندر جو بڑے بڑے اچھے پرنٹنگ پریس ہے، ایسے اس زمانے میں نہیں تھے. میں بدعت اسی لے رہا ہوں. آپ نے کیا کر دیا، عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تبدیل کر دیا، ایک کتاب کی شکل میں لے کے آ گئے. تو کیوں آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے پہ تھے تو آپ چمڑے پہ کیوں نہیں کریں؟ آپ تبدیل کریں نہیں، یعنی کہ اسے بدلے، یعنی کہ انسان کی سہولت کے مطابق اسے بدل چکے ہو. یہ بدعت تھی، اچھی بدعت تھی. پھر دوبارہ عمر فاروق کا آگا، انہوں نے بدلے، عثمان غنی کا انہوں نے بدلے. جب اپنے دور کے اندر قرآن کو بدلا گیا، لیکن اب اس کے بعد میں قرآن کو الگ الگ طرح سے لے گئے. پہلے قرآن بڑے ہوتے تھے، پیپر بڑے ہوتے تھے، اب چھوٹے سائز میں آ گئے. تو بدعتی صحیح ہے کیا غلط ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو دور میں تھا قرآن، ایسا ہی کیوں آپ کے پاس قرآن نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس اچھی بدعتی، یہ دین کے اندر اچھی بدعتی چلتی ہے. اب دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر تھے، ان کی مسجد کیسی تھی؟ کھجور کے ڈالیوں کی چھت تھی، ریت کی زمین تھی، اور سارا جو مسجد کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے نہیں، وہ سارا کھجوروں کی ڈھالی کا تھا. لیکن آپ نے جیسا دور نکل گیا، آپ نے تبدیل کرنا شروع کر دیا. نبی کا گھر مٹی کا تھا، لیکن آپ کے گھر کیسے؟ آپ نے بدلے اسے. آپ دین کے کٹر ہیں نہیں، آپ دین کٹر ہیں نہیں، تو اسے بدلے. یعنی کہ اپنی سہولت کے لیے جو کیا جاتا ہے تو وہ بدعت صحیح ہے. جب اچھے کام ایسی بدعت چل سکتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور کی ڈھالیوں میں کچی مسجد کے اندر جو نماز پڑھتے تھے، آج آپ کی مسجد کیسے؟ ماشاءاللہ آپ کی مسجدیں بہتر سے بہتر مسجد ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب مسجد کے اندر جو چٹائی ہوتی تھی، وہ کھجور کی جو پتیاں ہوتی اس کی چٹائی ہوتی تھی، اس کے اوپر سجدے کیا کرتے تھے. آپ سجدے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کیا کرتے تھے، حضرت علی سجدے کیا کرتے تھے، امام مسلم سجدے کیا کرتے تھے، اور پورے صحابہ اکرام میں سجدے اس میں کیا کرتے تھے. تو آپ بھی ویسے چٹائی پہ سجدے کرو. آج ماشاءاللہ ہمارے مسجدوں کے اندر بہتر سے بہتر فین لگے ہوئے ہیں، بہتر سے بہتر قالین بچے ہوئے ہیں. وہ قالین امپورٹ قالین جو جاپانی ہے، امریکن ہے، رشین ہے، یوروپین ہے. آج ہمارے مسجد کے جو متولی ہمارے ممبران ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی محنت کریں، نہ جانے کہاں کہاں سے چندہ اٹھا کے بہتر سے بہتر مسجد بناتے اور بہتر سے بہتر مسجد انتظام کریں. آج ویسے قالین پہ جا کے ہمیں سجدے کا ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، اتنے ہمیں لاپرواہ ہو گئے. آج ہمارے مسجد کے اکرام جو ممبران جو متعلق جو صاحب جو ہے اتنی محنت کر رہے ہیں مسجدوں میں، پھر بھی ہم جب مسجد میں سجدوں کے لیے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا ہمارا وقت نہیں ہے. تو آپ نے مسجد تبدیل کرے کہ نہیں؟ تو یہ اچھی بدعت ہے. اسی طرح جو ہے جو اچھے کام جو دین کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، وہ بدعتی خراب نہیں ہے. اگر اس کے اندر برائی آ رہی ہے، اس دین کے اندر برائی لا کے تقسیم کر رہے ہیں، تو وہ بدعتی خراب بدعتی ہے، وہ گناہ کرنے کی بدعت ہے. یہ ذہن میں رکھو. ایصال ثواب بدعتی کا ہے، ایصال ثواب پہلے سے ہے نہیں. ارے تو ایصال ثواب نذرانہ، نیاز کرنا، مرادیں کرنا، نظر کرنا، یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، پڑھ کے دیکھو. 4-5 کہیں قرآن کے اندر اس کے بارے میں دلیل. اب اس کی چھوٹی، آج ان کے آل اولاد کے صدقے میں ہم نیازیں مانگے جا رہے ہیں. ہے میرے بار تعالیٰ اس ولی کے صدقے میں، اس نبی کے آل کے صدقے میں، سے نبی کے صدقے میں، سے ولی کے صدقے میں، جس نے تو نے قرآن کے اندر تو نے اس ولیوں کو اپنا دوست بنایا، اور تو قرآن میں تو خود کہا کہ یہ میرے دوست ہے، ان کے صدقے ہمیں تیرے پاس نیاز مانگ رہے ہیں. ان کو خدا تو نہیں مان رہے، تاکہ ہمارے بچوں میں روزی ہو جائے، تاکہ ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائے.
تاکہ ہمارے گھر میں رزق کی روزی کی برکت ہو جائے، تاکہ ہمارے گھروں میں بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے. اس طرح سے ہم نیازیں کرتے نہیں. تو حج کیا ہے 11ویں کرنے کا. اب رہی بات 11ویں کرنے کا، تو ہے نہیں، میں اب قرآن سے بتایا نہیں، کرنا ہے. اب جیسے کیوں کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی اولاد ہے، آل اولاد ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، یہ علی کی اولاد ہے. یہ ہے کون؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ نبی کی آل ہے. ہندوستان کی خواجہ گیر نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نبی کی آل ہے. خواجہ بندہ نواز، یہ نبی کی آل ہے. بابا فرید شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ نبی کی آل ہے. ہے کہ نہیں؟ حضرت نظام الدین ولی اللہ، یہ نبی کی آل ہے. بابا یہ خطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ، یہ نبی کی آل ہے. حضرت نشر رحمۃ اللہ علیہ، یہ نبی کی آل، یہ سب نبی کی آل ہے. جنید بغداد، یہ نبی کی آل. سارے جتنے بھی ہندوستان میں دنیا میں جہاں جہاں ولی جو آرام کر رہے ہیں، یہ سب نبی کی آل ہے. اب ان نبی کی آل کو ہم مانا کیوں جاتا ہے؟ یہ میں تو نہیں کہا، ہم خود اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. باقی چھوڑو، ہم خود اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس نے نبی کی آل سے محبت کیا وہ مجھ سے محبت کیا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم کو 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں تم کو 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلے تو قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا میرے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جس نے میرے قرآن کو، اہل بیت کو جس نے تھاما، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی دین سے غافل نہیں ہوگا. کیونکہ سارا کچھ بھی ہے وہ اہل بیت سے ہے. قرآن تمہیں پڑھ رہے ہو، کبھی تمہیں قرآن میں سمجھ میں آ گیا؟ قرآن پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا بڑی بات ہے. کیونکہ وہ قرآن کو سمجھانے والا جو صاحب قرآن ہے وہ نبی کی آل ہے. یہ قرآن کا آگا ہے، صاحب قرآن کا آگا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لو. کیونکہ قرآن پڑھنے صاحب قرآن کون ہوتا ہے؟ صاحب قرآن وہ ہوتا ہے وہ نبی کی آل ہے، وہ نبی کی آل ہے جو علی کی اولاد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن، امام علی، صاحب قرآن. تم کو قرآن سمجھانے والا کون ہوگا؟ وہی تو ہوگا نا قرآن سمجھانے والا. تم قرآن پڑھ رہے ہو، ہر کوئی مدرسے میں قرآن پڑھایا جائے گا، لیکن جب اس کا سمجھ میں آنا ہے، قرآن پورا سارا علم عرفان ہے. قرآن بھی ایک ہے. بولا کہ عرفان سمجھ میں نہیں آتا، کہتے نہیں، یہ قرآن خود عرفان، پورا قرآن ایک عرفان ہے. قرآن کیا کا مطلب؟ قرآن کا مطلب قرآن کا مطلب، قر کا مطلب آواز، آن کا مطلب اونچی، اونچی آواز والا. یہ آواز اونچی کس کے؟ اس رب تعالیٰ کی، اس رب کی، اس پروردگار کی. جب وہ آواز لگایا تو تم پڑھنا شروع کرتے ہو، جب وہ سنانا تھا تم سنتے ہو، جب وہ بولنا تھا تم بولتے ہو. اگر قرآن کو سمجھ میں آنا بھی ہے تو اس کی سمجھ میں آنا چاہیے، تب تک تمہیں قرآن میں سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر تمہاری سمجھ میں لے کے جائے تو قرآن کبھی تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اہل بیت تم کو سمجھائے گی. بسم اللہ الرحمن کا مطلب معلوم نہیں، الحمد سورہ سورہ کا مطلب نہیں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا ھدی للمتقین، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آپ کو مطلب ہی معلوم ہے. کس پر متقین کون ہے؟ کون پرہیزگار ہے؟ آپ اس سمجھا کرو. اب جو آتے ہیں سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش 470 ہجری میں، آپ کی پیدائش 1 رمضان 470 ہجری میں آپ کی پیدائش جیلان شہر میں. جب غوث اعظم پیر پیر رحمۃ اللہ نے جب پیدا ہوئے تھے، اس شہر کا نام گیلان تھا، جیلان نہیں تھا، گیلان تھا. جب سرکار غوث اعظم پیر پیر رحمۃ اللہ نے جب دنیا میں تشریف لے گئے، تب اس کے بعد میں اس شہر کا نام جیلان پڑ گیا. اور آپ
کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے